صحابہ کرام جو ہے وہ تو ایسی ایسی باتیں کیا کرتے تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا. That's it. حساب نہ لیا جاتا. مطلب کس کے بارے میں سوچ کے؟ ڈیتھ کی سختیاں اور اس کے بعد میں آنے والی منازل، قبر کی منازل، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد قیامت کا دن اور باقی چیزیں، ان کے بارے میں سوچ کر، اس کی ہولناکیوں کے بارے میں سوچ کے صحابہ کرام ایسی دعائیں کیا کرتے تھے. اور کون سے لوگ who had one of the best اعمال، وہ لوگ یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ کاش میں ایگزسٹ ہی نہ کرتا، کاش میں ایک پتا ہوتا. ایسی ایسی دعائیں کیا کرتے تھے کہ وہ قبر کی اندھیری جو کوٹری ہے اس میں کیسے آپ کا استقبال ہوگا، منکر نکیر آئیں گے، وہ آپ سے کیسے کیسے سوالات پوچھیں گے، اور اس وقت جواب جو ہے وہ آپ کانشیسلی خود نہیں دیں گے. اس وقت جواب آپ کی یہ والی زندگی جو آپ نے 50-60 سالہ گزاری ہوگی جس طرح سے، اس کی بنا پر آپ جواب دے پائیں گے. یا تو صحیح جواب دیں گے سارے 3 سوالوں کا، یا پھر آپ نے اگر نافرمانی میں زندگی گزاری ہے ساری تو پھر آپ جواب نہیں دے پائیں گے. کافر کے بارے میں جیسے آتا ہے کہ وہ کرے گا ہاں ہاں کر کے لا ادری کہے گا، ہاں ہاں علماء کہتے ہیں جو کہے گا نا ہاں ہاں، یہ نا سوچنے کی کوشش کرے گا کہ یار یہ آیات میرے سامنے گزری ہیں، مجھے لوگوں نے بتایا تھا، مجھے کہیں نہ کہیں سے پتہ چلا تھا کہ یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریولیشن ہے، لیکن میں نے اس کو جھٹلایا. وہ یاد کرنے کی کوشش کرے گا کہ لا الہ الا اللہ یا اللہ ربی، یہ جو سوال رٹے تھے، لیکن وہ یاد نہیں کر پائے گا، وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. اچھا بات یہ کہ دیکھیں ہم تو ہر رات کو مرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے، پھر بھی بھول جاتے ہیں. مطلب ایک چیز جو سالوں بعد آنی ہے، جو انسان اگر بھولتا ہے تو سمجھ آتی ہے. ایک شخص جو ہر رات کو مر رہا ہے، کیا آتا ہے قرآن میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کر لیتے ہیں ان کے موت کے ٹائم پہ. یعنی وہ جو سوتے ہیں، جو سلیپ ہے اٹس اے مائنر ڈیتھ، اور ہم سب ہماری روحیں اللہ کے پاس جاتی ہیں. اینڈ سبحان اللہ، ہاؤ کین وی کمٹ سن اینڈ سلیپ. رات کو سونے والی دعائیں دیکھ لینا آپ، جی، اس میں دعا میں آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا اور تو نے ہماری روح کو بھی پیدا کیا ہے، اور تو اگر یہ ہمیں مار دیتا ہے، اگر تو چاہے تو ہماری روح واپس آ جائے گی، اور اگر تو نہ چاہے تو نہیں آئے گی. اینڈ along these lines ہم یہ دعائیں کر کے رات کو سوتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس موت اور زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ ہی بنایا سورۃ الملک میں نا، کہ الذی خلق الموت والحیات، جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا تو 2 اور بینگز کو بھی اللہ نے بنایا جن میں سے ایک موت ہے اور حیات ہے. کیوں بنایا؟ کہ وہ ہمیں آزمائے. ایگزیکٹلی. اچھا جو بڑی امیزنگ یہ دعا ہے، وہ جو سونے والے اپنے بات کی نا، کہ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمہا. میں اللہ کے نام سے اپنی جو سائڈ ہے وہ بستر پہ لگاتا ہوں، اور اگر تو نے میری روح کو قبض کر لیا فرحمت پہ رحم کرنا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا، اور اگر تو نے واپس بھیج دیا تو اس کی حفاظت فرمانا. بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرمائی تھی. روزانہ رات کو. لیکن ہمیں کس کو دعا آتی ہے؟ یہ کس نے دین کو سیکھا ہے؟ ہاں ہم نے اسٹار پلس اور میں ہوں نا اور اس طرح کے خدا کے لیے سے تو دین سیکھا ہے ہم نے، لیکن قرآن و حدیث سے ہم نے نہیں دین سیکھا، اور نہ ہی ہمیں اس کا اندازہ ہے. واللہ اگر ہمیں اس کا اندازہ ہو نا، کہ ہمیں کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ میں نے مرنا ہے کچھ دن بعد، تو ہی ول بی چینج پرسن. لیکن سرپرائز پتہ کسی کو نہیں. اور شیطان نے ہم سب کو اتنا بڑے بڑے دھوکوں میں ڈالا ہوا ہے. شیطان نے کہے گا کیا مجھے دن کہ ان وعد اللہ وعد الحق، کہ اللہ کا جو وعدہ ہے نا وہ حق تھا. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ، اور میں نے وعدہ کیا تھا تمہارے سے کہ تم نے نہیں مرنا جگر، تم نے لمبا رہنا ہے. تم شاید اس کے فادر کی ڈیتھ ہو جائے، شاید اس کی ڈیتھ ہو جائے، شاید اس کی فیملی کووڈ میں چلی جائے، تم اور تمہاری فیملی کووڈ بھی نہیں جاؤ گے. تم بڑے خاص انسان ہو. اور پھر ڈیتھ کمز ود اے شاک. واللہ کوئی ایسا شخص اس کائنات میں نہیں انبیاء کے علاوہ جس کو پتہ ہو کہ میری موت کس ٹائم آنی ہے. صحیح بات ہے. پیپل آر سلیپنگ، دے ول ویک اپ اینڈ دے ول ڈائی. دے آر سلیپنگ. اور شوق ہوگا. اور اصل جو زندگی ہے نا وہ تو ہے ہی آخر زندگی. اللہ کے بھی خود کہا کرتے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیشۃ الآخرہ، اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. لا عیش، یہ زندگی ہے ہی نہیں. اور قرآن بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا اللہ، اگر قرآن پڑھنا شروع کر دیں نا ہمیں پتہ چل جائے کہ یار زندگی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقولوا یا لیتنی قدمت لحیاتی. وہ انسان کہے گا، مطلب ہم لوگ فیوچر اللہ بتا رہے، انسان کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا.
وہ اس زندگی تو زندگی کہے گا ہی نہیں. وہ اصل زندگی زندگی ہے. قدمت لی حیاتی، میں اب کاش اپنی لائف کے لیے نا حیات کے لیے کچھ بھیج دیتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ. لیکن قرآن ہم ہر جمعے کو یہ آیات جو ہے نا پڑھتے ہیں، جو تلاوت ہوتی ہے امام صاحب کرتے ہیں مسنون ہے، پھر وتر میں بھی 3 رکعت پڑھتے ہیں اس میں سبح اسم ربک الاعلی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو، آخرت سے بہت بہتر اور بہت ہمیشہ ہمیشہ رہنے Even والی if you quickly compare 60 years of this life versus thousands of years in نہیں قبر کے جو خاص سال ہیں. چلو یار مثال کے طور پہ آپ 500 سال کہہ لو کہ آپ نے 60 سالہ زندگی یہاں گزار لی، 500 سال آپ نے قبر میں گزارنے، اور اس کے بعد قائم ہوگی قیامت جو 50,000 سال کا دن ہوگا. ایک 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، وہ قیامت کا دن ہے. اس کے بعد انفینٹ لائف ابھی سٹارٹ ہوگی. اتنے سے ٹائم کے لیے اور اتنی سی 60 سالہ زندگی، اس میں سے بھی میں کہتا ہوں 30 سال نکال دیں آپ، بڑے ہوئے تھوڑی سمجھ آئیے آپ کو. 30 سال میں کچھ پلیئر کے لیے، تھوڑے سے پلیئر کے لیے آپ اتنی بڑی نہ ختم ہونے والی زندگی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. صحیح بات ہے، یہ بے وقوفی ہے شیخ. ہم بھی بے وقوف ہو جاتے ہیں. مطلب دیکھیں نا، اگر فار ایگزامپل یہ میں نے وہ ویڈیو میں بھی نا، میں I had a long wire، ٹھیک ہے، اس کو میں نے ریڈ ٹیپ سے نا تھوڑا سا بالکل چھوٹے سے حصے کو کر لیا، اور میں نے اس میں امیجن بھی کیا اور بتایا لوگوں کو کہ یہ جو زندگی ہے نا، یہ آپ کی دنیا کی زندگی ہے. جسٹ امیجن یہ حصہ، اور اس انگلی کو آپ اتنا لمبا کر لیں کہ اس دنیا کے جو گلوب ہے ہمارا، اس کے 15 سے 20 ہزار چکر لگا لئیے، پھر بھی لمیٹڈ ہوگی، انلمیٹڈ نہیں ہے پھر بھی. لیکن ہم پیدا یہاں پہ ہوتے ہیں، بالغ یہاں پہ ہوئے، اور ساری زندگی کماتے ہیں 9 to 5 جاب کرتے ہیں، اس پورشن کو نا 2-4 سال کو 10 انجوائے کرنے کے لیے، اور یہاں موت لکھی ہوتی ہے ہماری. اور ہم نے اس دنیا کو تھوڑا سا اتنی انجوائمنٹ کے لیے ہم نے ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا. اور اس لیے تو قیامت کے دن جب یہ احوال سے انسان کھڑا ہوگا تو کہے گا کہ ہم تو الا بسنا الا یوما، ہم تو صرف ایک دن، یہ تو کچھ حصہ رہ کے آئے. تو یہ جو ساری لائف ہے نا جس کے لیے ہم پاگل ہو رہے ہیں، اور یہ لڑکیاں اور یہ ریلیشن شپس اور ڈرگز اور ٹی وی شوز اور یہ گلیمر، پیسے، گاڑی، SUVs اور V8s اور 6 ڈیجٹ سیلری اور CEO بن جاؤں. ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ ایک کمپنی کے CEO ہیں، مطلب ہائیلی پیڈ CEO ہیں. اس سے تو ہاں بھائی اس کرسی کو نا لڑکے پوچھتے ہیں، یعنی کچھ ہمیں بتا دیں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، بس ہم کس طرح ہم اس کرسی پہ آ جائیں. خدا کی قسم کاش تم یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہمیں بتا دیں، ہمیں اللہ کی جنت مل جائے. یہ کرسی تو کیا، وہ اس دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے. صرف فجر کی 2 رکعتیں دنیا سے ہر چیز سے بہتر ہے، تو تم جنت کی بات کر رہے ہو. ویبس لینتھ ان جنت از بیٹر دین دس ورلڈ ایوری تھنگ از کنٹینڈ. ہمیں تو سمجھ ہی نہیں ہے جنت، ہمیں تو اللہ کی رضا کو آج تک پایا ہی نہیں. بے وقوف انسان اتنا بے وقوف ہے نا. یا کتنا بڑا ٹریئر ہے جس سے ہم نے آنکھیں بند کی. صحیح بات ہے نا، بڑی عجیب سی بات ہے. ہم شاید اپنے آپ کو ریمائنڈ بھی اس طرح سے نہیں کرواتے ہیں. اور ہم یار اصل میں یہ بھی کہتا ہوں کہ شیطان کی جو کام ہے نا آپ پہ، اس کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ شیطان از ورکنگ آن یو 24/7 365. ہی از ناٹ اسٹاپنگ ایوری مومنٹ. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہاؤ مچ یو آر ورکنگ اگینسٹ شیطان اینڈ ہاؤ مچ شیطان از ورکنگ. شیطان از ناٹ اسٹاپنگ، سو ہی از ورکنگ لائک 24/7 365. ٹھیک ہے. اور اب آپ دن میں سے کتنا ٹائم اس کے خلاف کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، قرآن پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، ریالٹی آف ڈیتھ کو سمجھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. آپ کتنا کام کرتے ہیں؟ شیطان تو آپ کے باڈی میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے. آپ کے ذہن میں آنے والی سوچیں، کیا آپ اس کو فلٹر کر پاتے ہیں کہ کیا آپ جان پاتے ہیں کہ یہ سوچ میری ہے، شیطان کی ہے، شیطان کی ہے. اور یہ سوچ آتی ہے نا کہ بات سن، تیرا وہ دوست اتنے کم آ گیا، اتنا گھر بنا گیا، تو کہاں بیٹھا ہوا ہے. واللہ I tell you sirs, this is not my thinking, not my thought. جب یہ خیال ہے نا کہ you are missing that girl, call her or text her, اپنے ذہن میں یہ لے کے اپنے آپ کو ٹیون کریں کہ طه، عبداللہ، عبدالرحمن، یہ تمہاری سوچ ہے ہی نہیں، یہ شیطان نے بھی کہ وسوسہ دی ہے. بالکل. جب یہ نماز میں تمہیں خیال ہے نا کہ وہ دیکھو وہ تمہارا کام رہ گیا، اسی ٹائم اس کو کٹ کریں اور روکیں. ہمیں نا یہ ریئلائزیشن کی ضرورت ہے کہ ہماری سوچ جو ہے نا وہ ہماری سوچ نہیں ہے. آپ کا کانشیس مائنڈ الگ ہے، اور آپ کا وہ ذہن جس میں ساری تھاٹس آتی ہیں، دیٹ از اے ڈفرنٹ سائڈ آف یور برین.
تو آپ نے ہمیشہ اپنے کانشیس برین سے اس تھاٹ والے جو پورشن ہے نا اس کو مانیٹر کرتے رہنا اور دیکھنا ہے کہ کون سی سوچ اس پہ عمل کرنے والی ہے اور کون سی سوچ جو ہے شیطان کی طرف سے. دس از ویری امپورٹنٹ. تو یہ کانشیسنیس جو ہے نا وہ کس طرح آئے گی؟ کانشیسنیس اللہ تعالیٰ سے لو لگانے سے آئے گی, علم حاصل کرنے سے آئے گی. میں تو اگر مجھ سے کوئی کہے نا سولوشن ٹو آل دا پرابلمس, میں کہوں گا سولوشن ٹو آل دا پرابلمس از دیٹ یو اسٹارٹ گیننگ علم. ایگزیکٹلی. اسٹارٹ سٹنگ ان دا مجالس آف علماء. کیونکہ دا کیور آف اگنورینس از ان نالج یا از ان کوسچننگ اور سننا پڑھنا. کیونکہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے آپ بغیر علم کے فائٹ کر ہی نہیں سکتے, کر ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. اچھا یہ جو موت ہم نے کر لی, وہ جو حدیث ہے نا جس میں انسان جیسے ہی مرتا ہے تو کسی فرشتے آتے ہیں, مطلب جسٹ امیجن کہ ہم جب مریں گے یا خورم بھائی کے فادر جیسے ہی پاسڈ اوے ہی سو اینجلز. اس پہ ہمارا بڑا کامل یقین ہونا چاہیے کہ انہوں نے اینجلز دیکھے. اور اللہ کے نبی کی میں نے ایک حدیث میں لمبی بھی ہے بتایا تھا, اس کو میں سمرائز کرتا ہوں کہ وہ بن عازب کی حدیث ہے, بڑی کمال کی حدیث ہے اور وہ انسان کو نا جھنجھوڑنے کے لیے بہت کافی ہے. کہ انہوں نے کہا کہ ایک انصاری صحابی کی وفات ہو گئی, ہم قبرستان گئے اور اللہ کے نبی نے کہا کہ قبر عذاب سے پناہ مانگو. تو ہم نے پناہ مانگی, خود سے نے پناہ مانگی, پھر وہ آسمان کی طرف دیکھا اور زمین کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ جب ایک برا انسان مرتا ہے نا تو angels with black faces come to him and they sit as far as he can see. اللہ جسٹ امیجن وہ کالے چہروں والے فرشتے دیکھ رہا ہے اور پھر ملک الموت اسے کندھے کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں. ہم سوری میں کٹ کر رہا ہوں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان کی ڈیتھ ہونے لگتی ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے نا اس کے پاس, حالانکہ یہ ریالٹی نہیں ہے. All of a sudden جب آپ کی موت کا وقت ہوتا ہے تو the first thing that happens to you that you start seeing angels. اور اس دنیا سے اب سب ختم. میں نے 2 لوگوں کی ڈیتھ کو لوگوں سے, اپنے کزن سے, میرے چاچو اور میرے ماموں, میں نے پوچھا what was their last moment. دونوں نے کہا, میرے کزنز نے جو ان کے ساتھ تھے بالکل ان کی ڈیتھ ٹائم پہ, کہتے ہیں دونوں نے نا اتنی تکلیف تھی کہ وہ بول نہیں پا رہے تھے, سانس لینا مشکل تھا. لیکن seconds before they passed away انہوں نے آنکھیں پھاڑ کے ایسے دیکھا اوپر, لا الہ الا اللہ, اور پھر کہتے ہیں ان کی آنکھیں بس پوری اور پھر they passed away.